اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ تجوید کی ایک کلاس چل رہی ہے، نون ساکن اور تنوین کا بیان چل رہا تھا اور وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کا بیان آپ نے سمجھ لیا ہے، یاد ہو گیا آپ کو اچھی طرح سے نون ساکن اور تنوین کا بیان؟ اچھا، تو میں کچھ سوالات کروں گا، آپ جواب دیں گے، اس کے بعد ہی پھر اگلا بیان شروع کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے حال ہیں بولیے؟ چار حال۔ ٹھیک ہے، کون کون سے؟ ٹھیک ہے، اظہار، ادغام، قلب، اخفا۔ اظہار کا قاعدہ کیا ہے بتائیے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی کے 6 حرف آنے سے تو اظہار ہوگا، اس کو اظہار ہلکی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ بالکل صحیح قاعدہ بتایا آپ نے۔ اچھا، ادغام کا قاعدہ کیا ہے بتائیے؟ ادغام کا قاعدہ جی، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، صحیح ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ ادغام، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں، دراصل میں آپ کو بتلا دوں، آج یہ لائٹ گئی ہوئی ہے، ہم چونکہ کلاس وائی فائی سے لیتے ہیں تو لائٹ کی وجہ سے وائی فائی نہیں چل رہا ہے، تو یہ نیٹ ورک میں ہو سکتا ہے اس طرح سے کچھ یہ پریشان کریں، تو اس لیے آپ سمجھ لینا لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ دقت آ سکتی ہے کچھ۔ تو فی الحال میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، تو بات چل رہی تھی ادغام کی۔ ادغام کا قاعدہ آپ نے بتایا، میں نے پوچھا ادغام کی کتنی قسمیں ہیں، وہ مجھے پتہ نہیں لگا کیونکہ کسی کی آواز نہیں آئی، تو بتائیے ادغام کی قسمیں؟ ادغام تام، ادغام ناقص۔ ادغام تام کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام تام ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ اور ادغام ناقص کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد گنا کرنا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا۔ ٹھیک ہے، تیسرا حال کیا ہے؟ قلب۔ قلب کا قاعدہ بتائیے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد تنوین کو مین سے بدل کر گنا کے ساتھ پڑھیں گے۔ بالکل صحیح۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا تو قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قلب کا دوسرا نام کیا ہے؟ اقلاب۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا حال ہے اخفا۔ اخفا کا قاعدہ بتائیے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تو دیکھیے، اگر اس کو شارٹ میں اگر بتانا چاہیں تو ہم شارٹ میں بتائیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا، یہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتلا سکتے ہیں جو ابھی آپ نے بتلایا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، یرملون، با کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا۔
تو دونوں طرح سے بتلا سکتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ کو سہولت ہو، آسانی ہو، اس طرح سے اپنے اس کو یاد کیا جائے۔ تو یہ ہے اخفاء نون ساکن اور تنوین کے 4 حال جو الحمدللہ آپ کو یاد ہو گئے ہیں اور سمجھ میں بھی آ گئے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی ایک سورت کھولوں، اس میں سے کچھ قواعد آپ سے معلوم کروں تاکہ اور اچھی طرح سے مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم میم ساکن کا بیان شروع کرتے ہیں۔ تو اسکرین پر میں قرآن کریم کھولتا ہوں، اس میں سے کچھ آپ سے معلوم کروں گا، آپ بتلائیں گے قواعد، ٹھیک ہے؟ جی دیکھیے قرآن آپ کے سامنے ہے، اس میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، من ثقلت میں بتائے کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا، ٹھیک ہے، کیوں ہوگا؟ ٹھیک ہے، بالکل طریقہ یہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے کہ کیوں کا جواب یہی ہے کہ جس وجہ سے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد سا ہے اخفا کے 15 حرفوں میں سے، اس لیے اخفا ہوگا۔ اچھا اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ قاعدہ کیا ہے، پھر قاعدہ بتلائیں گے آپ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا۔ تو جتنی بات پوچھی جائے اتنا جواب دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے سا ہے، تو اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، آگے ہے فی عیشۃ الراضیہ، فی عیشۃ الراضیہ، اس میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ تا کے نیچے تنوین ہے، جی ادغام تام، جی کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد را ہے لام را میں سے، تو اس لیے ادغام تام ہوگا، بالکل صحیح۔ آگے ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، من خفت میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار حلقی، صحیح ہے، کیوں ہوگا اظہار حلقی؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی کے 6 حروف میں سے خا ہے، صحیح ہے۔ اچھا اظہار میں غنہ ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ جلدی سے اپنے مخرج سے نکال کر کے پڑھیں گے من خفت وَأَمَّا مَنْ خفت، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے ہے نار حامیہ، نار حامیہ میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا پیچھے جو آیت ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اگر ہم اس کو وصل کریں گے، تا کو آگے واو میں ملائیں گے تو کون سا قاعدہ بنے گا؟ یہ واولین، نہیں، واولین کا تو قاعدہ نہیں ہو رہا ہے ابھی تو نون ساکن۔ جی بتائیے کوئی سوچ سمجھ کر کے۔ ادغام ناقص، ادغام ناقص، ادغام ناقص ہوگا، چونکہ تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو ہے، وصل اگر کریں گے ملا کر پڑھیں گے تو ادغام ناقص ہوگا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم ملا کر کے پڑھیں گے تو ہاویۃ وما نہیں پڑھیں گے، اب یہاں ادغام ہوگا۔ ادغام کا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا کہ تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، تو تا کے اوپر جو تنوین ہے تنوین کا واو میں ادغام کر دیں گے، ہاویۃ وما ادراک ما ہی، اس طرح سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک قاعدہ اور معلوم کر لوں، ویل لکل، اس میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ ویل لکل، ادغام تام، ٹھیک بتایا، بالکل ماشاءاللہ۔ آگے ہے کلا لیمبذن، لیمبذن میں بتائیے اچھا کون سا قاعدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، قلب، اقلاب، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں ہوگا قلب یہاں؟ کیونکہ اس کے بعد با ہے، نون ساکن کے بعد با ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، آپ کو نون ساکن اور تنوین کا بیان مکمل ہو چکا ہے اور الحمدللہ وہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہو چکا ہے۔
تو ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، پھر آگے بیان شروع کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں: اظہار، ادغام، قلب، اخفا۔ اظہار کا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ ادغام کی 2 قسمیں: ادغام تام، ادغام ناقص۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام تام ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا تو قلب ہوگا، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد ان تمام حروف کے علاوہ یعنی حروف حلقی، یرملون، با کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا۔ تو یہ تھا نون ساکن اور تنوین کا بیان۔ اب آگے آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں، میم ساکن کا بیان شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میم ساکن کا بیان ہے، اس کو بھی اسی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے جس طرح سے یہ نون ساکن کا بیان ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ آسان ہے وہ بھی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میم ساکن کا بیان۔ میم ساکن کے 3 حال ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 حال تھے، میم ساکن کے 3 حال ہیں: ادغام، اخفا، اظہار۔ یہ 3 حال ہے، اس میں اقلاب نہیں ہے، قلب نہیں ہے۔ میم ساکن میں ادغام ہے، اخفا ہے، اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ادغام کو بتلا رہے ہیں۔ ادغام میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا۔ بالکل سمپل سی بات ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے، یعنی میم ساکن اور اس کے بعد میم آ گیا تو ادغام ہوگا۔ جیسے الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، اس میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد دوسرا میم ہے، اس میں بھی غنہ ہوتا ہے، ادغام مثلین میں غنہ ہوتا ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ الیکم مرسلون کم، اگر ہم نے پڑھ دیا الیکم مرسلون تو یہ تجوید کے خلاف ہوگا، غلط پڑھیں گے ہم۔ تو اس میں غنہ ہوگا، جہاں بھی میم کے بعد دوسرا میم آئے گا تو وہاں غنہ ہوگا، الیکم مرسلون۔ اسی طرح سے دوسری مثال امن، میم ساکن اور اس کے بعد دوسرا میم، اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ادغام مثلین، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ادغام میم ساکن بھی کہہ سکتے ہیں، ادغام میم ساکن۔ جو تجوید کا جو قرآن ہے نا، جو 4 قرن آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں ادغام میم ساکن اس کو لکھا ہوا ہے۔ تو ادغام میم ساکن یہی ادغام مثلین ہے، اور اس کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے نام ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ ادغام مثلین بھی وہی ہے، ادغام شفوی وہی ہے، شفوی شین فا واو یا آگے جیسا آئے گا وہاں معلوم ہو جائے گا آپ کو، اور ادغام میم ساکن بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ میم ساکن کا بیان شروع ہوا ہے، اس لیے آپ کو میم ساکن ہی کا قاعدہ بتلایا گیا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا، ادغام مثلین۔ ویسے ادغام مثلین کہتے کس کو ہے؟ ادغام مثلین کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک حرف مکرر آ جائے، ڈبل آ جائے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو وہاں ادغام مثلین ہوتا ہے۔ جیسے یہاں میم ڈبل آیا ہے، پہلا میم ساکن الیکم میں ہے، دوسرا متحرک مرسلون میں ہے۔ اسی طرح سے امن میں پہلا میم ساکن ہے اور اس کے بعد من میں دوسرا میم جو متحرک ہے۔ تو یہاں میم مکرر آیا ہے، ڈبل آیا ہے، تو اس لیے اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ آپ سمجھ لیں کہ جہاں بھی حرف مکرر آئے گا، کوئی بھی حرف، یہاں صرف میم ساکن کا چونکہ بیان ہے تو اس لیے میم ہی کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر، لیکن ایک نارمل قاعدہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جہاں بھی جو حرف مکرر آئے گا، پہلا ساکن ہوگا، دوسرا متحرک ہوگا، تو وہ ادغام مثلین کہلائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں، اس کو آپ یہاں پر سمجھیے، اسکرین پر میں نے ایک پیج تیار کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے الیکم مرسلون، اس میں ادغام ہوگا میم کا میم میں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ ایک حرف مکرر آئے گا، جیسے دوسری مثال ہے قد دخلوا، قد دال ساکن اور اس کے بعد دوسرا دال، یعنی دال کے بعد دال، تو یہاں بھی ادغام مثلین ہوگا، دال کا دال میں ادغام، قد دخلوا۔ تیسری مثال اذ ذهب،
زال کا زال میں ادغام، زال پہلا زال ساکن دوسرا متحرک، تو یہ بھی ادغام مثلین ہے۔ چوتھی مثال وَاذْكُرْ رَبَّكَ، را کا را میں ادغام، پہلا را ساکن دوسرا را متحرک، جو یہ بھی ادغام مثلین۔ پانچویں مثال قُلْ لَكُمْ، لام کا لام میں ادغام، پہلا لام ساکن دوسرا لام متحرک۔ تو یہ سمجھانے کے لیے چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہے کہ ادغام مثلین کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی حرف مکرر آئے گا، پہلا حرف ساکن ہوگا دوسرا متحرک، تو وہ ادغام مثلین کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ خالی یہ نہ سمجھیں کہ میم صرف میم ساکن کے بعد اگر میم ہی آئے گا تو ادغام مثلین کہلائے گا، چونکہ وہاں میم ساکن کا بیان ہے تو اس لیے میم ہی کو سمجھایا گیا ہے۔ اور بس قاعدہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی حرف مکرر آئے گا تو وہاں ادغام مثلین ہوگا، جیسے یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہے۔ تو آپ چونکہ میم ساکن کا بیان پڑھ رہے ہیں تو اس لیے میم ساکن کو آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ تو میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا، جیسے الیکم مرسلون، امن، اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں، اور اس کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں، اور اس کو ادغام میم ساکن بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے اخفا۔ اخفا کی تعریف، میم کو ادا کرنے کے وقت ہونٹوں کی خشکی کے حصے کو نرمی کے ساتھ ملا کر غننے کی صفت کو ایک الف کے بقدر بڑھا کر خیشوم سے ادا کرنا، یہ اخفا کی تعریف ہے۔ خیشوم سے، خیشوم ناک کی نرم ہڈی، میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں، ناک کے بانسا، ناک کا بانسا نرم ہڈی، وہاں سے اخفا کو نکالا جاتا ہے، نرمی کے ساتھ اخفا کو نکالنا ہے۔ جیسے قاعدہ آپ پہلے پڑھیے، اخفا میم ساکن کے بعد اگر با آوے گا تو اخفا ہوگا، جیسے یعتصم باللہ، میم ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے، بہ، میم ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بیان میں اگر با آئے گا تو وہاں کیا ہوگا بتائیے؟ قلب ہوگا۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ نون ساکن اور تنوین کا جو بیان پڑا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو قلب یا اقلاب ہوگا، اور میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی غنہ ہوتا ہے، یعنی نرمی کے ساتھ ناک کے بانسے سے نکال کر کے پڑھتے ہیں یعتصم باللہ ام بہ۔ اس میں اظہار بھی جائز ہے مگر اخفا بہتر ہے، اظہار بھی جائز ہے اس میں لیکن اخفا ہی کرنا بہتر ہے، اظہار کے چکر میں نہیں پڑھنا، آپ کو اس میں اخفا ہی کرنا ہے، یعنی ایک الف کے برابر خیشوم میں لے جا کر کے اس کو ادا کرنا ہے، یعتصم باللہ ام بہ۔ تو جہاں بھی میم ساکن کے بعد با آوے گا تو وہاں اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو کیا کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، وہی جو اوپر میں سمجھا رہا تھا آپ کو، ادغام کو ادغام مثلین بھی کہتے ہیں، ادغام میم ساکن بھی کہتے ہیں، اور ادغام شفوی بھی کہتے ہیں۔ یہ والا شفوی ہے، وہ شفت کے معنی ہونٹ کے آتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق ہونٹوں سے ہے تو اس لیے ان کو شفوی کہتے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی۔ اور اسی طرح سے تیسرا قاعدہ ہے اظہار۔ اظہار میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ اور کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، بس میم کو نکال دیجئے اور با کو نکال دیجئے، میم اور با کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان سب میں اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب ہے کہ اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکال کر کے پڑھیں گے، میم ادغام مثلین میں غنہ کریں گے اور اخفاء شفوی میں غنہ کریں گے، اظہار میں غنہ نہیں کریں گے۔ تو میم ساکن کا قاعدہ یہ ہوا کہ میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، جیسے علیہم ولا الضالین، علیہم ولا، علیہم میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد واو ہے تو یہاں اظہار ہوگا، علیہم ولا، علیہم ولا۔ اس کو علیہم ایسے نہیں کریں گے بلکہ جلدی سے پڑھیں گے، علیہم ولا الضالین، الم ترى، الم ترى، میم ساکن اور اس کے بعد تا، تو یہاں بھی اظہار ہوگا۔ اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اظہار
شفوی کہتے ہیں۔ تو یہ ہیں 3 قاعدے نون ساکن اور اس کے میم ساکن کے، جو بہت آسان ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے ادغام۔ ادغام کا قاعدہ کیا ہوا کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا، جیسے الیکم مرسلون۔ جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ خاموش ہو کر کے سنیے، بیچ میں بولیے گا نہیں۔ الیکم مرسلون امن، اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ اور ویسے اس کا قاعدہ میں نے آپ کو کیا بتلایا کہ جہاں بھی حرف مکرر آئے گا، پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک، تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں میم ساکن کا بیان چل رہا ہے، تو یہاں میم ساکن کے بعد اگر میم آئے گا تو ادغام شفوی ہوگا، ادغام مثلین ہوگا، ادغام میم ساکن ہوگا۔ اس کے اندر غنہ ہوتا ہے الیکم مرسلون امن۔ دوسرا ہے اخفا، میم ساکن کے بعد اگر با آوے گا تو اخفا ہوگا، جیسے یعتصم باللہ ام بہ۔ اور تیسرا ہے اظہار، میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آوے گا تو اظہار ہوگا، جیسے علیہم ولا الضالین الم تر۔ اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے میم ساکن کا بیان، جو بہت مختصر ہے اور بہت آسان ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی سمجھ میں آ گیا سبھی؟ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اسکرین پر آ کر کے میں سمجھا دیتا ہوں۔ میم ساکن کے 3 حال ہیں، کیا کیا ہیں؟ ادغام، اخفا، اظہار۔ میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو ادغام ہوگا، اس میں غنہ کریں گے، الیکم مرسلون امن۔ دوسرا ہے اخفا، میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفا ہوگا، جیسے یعتصم باللہ ام بہ ترمیہم بحجارہ ترمیہم بحجارہ، ٹھیک ہے، میم ساکن اور اس کے بعد با۔ اور تیسرا ہے اظہار، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، یعنی اس میں غنہ نہیں کریں گے، جیسے علیہم ولا الضالین الم تر۔ تو یہ ہے آج کا سبق، سمجھ میں آ گیا؟ اس میں کچھ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ مجھ سے۔ باقی صورتوں کی جو مشق کرائی گئی ہے ان کو سنا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جمعے کو جو ایکسٹرا کلاس لگی تو الحمدللہ جو لوگ شریک ہوئے کلاس کے اندر، انہوں نے سنایا اور سن کر کے بہت خوشی ہوئی، کہ خوشی اس لیے ہوئی کہ جو کلاس کا ہمارا مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اور مقصد میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے۔ اور مقصد یہی ہے کہ اللہ کا مقدس کلام درست ہو جائے، اور کافی حد تک الحمدللہ اس کو درست کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اسی طرح سے آپ محنت کرتے رہیں، لگن کے ساتھ کلاس لیتے رہیں، اور چھوٹے چھوٹے 1-2 قواعد آپ پڑھتے رہیں، ان کو سیکھتے رہیں۔ اور جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں، جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو ان کے مطابق پڑھیں۔ جب ان کو عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک درست ہو جائے گا۔ تو آج سورت کی مشق نہیں ہوگی چونکہ وقت ہو گیا ہے، بس جو صورتیں مشق کرائی جا چکی ہیں ان کی خوب مشق کریں، ان کو درست کر لیں۔ جب وہ صحیح ہو جائیں گی تو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب وقت ملے گا تو اگلی صورت کی مشق کر لیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ہم کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جو یہ پیج آپ اسکرین پہ شو کرتے ہیں، وہ جیسے گروپ میں بھی ڈال دیا کریں۔ جی جو اسکرین پر پیج آپ شو کرتے ہیں، جی وہ گروپ میں بھی ڈال دیا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے جب تک بہتر ہے۔ لنک نہیں آتا تو ہم اس میں دیکھ کے پریکٹس کر سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے بہتر ہے، میں ڈال دوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر کلاس ہم اپنی یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔